خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ لائق صد احترام معزز سامعین اور تشریف فرما علماء کرام، میرا موضوع بہت وسیع ہے اور اس کتاب کے تعلق سے ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے عرب و عجم کو چیلنج کیا۔ اس کی حقانیت کو میں آپ کے سامنے 20 منٹ میں رکھنا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں کہوں اللہ رب العالمین میری زبان سے حق نکالے اور حق دکھائے اور حق پر عمل پیرا بنائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اور جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے۔ یہ عظمت والی کتاب، عاجزی اور انکساری والی کتاب، اور یہ خشیت اور خوف والی کتاب، اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ جامعیت رکھی کہ جس کے ذریعہ سے عرب و عجم کو چیلنج کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کا ایک نور بنایا۔ گویا انسان کی زندگی قرآن کے بغیر ایسی ہے جیسے کہ انسان کی زندگی بغیر ہوا اور پانی کے ہو۔ جس طریقے سے زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے بغیر پانی اور ہوا کے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے بغیر قرآن کے۔ گویا یہ ایک ایسا قرین ہے، ایک ایسا ساتھی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، کبھی کلل اور ملل محسوس نہیں ہوتا، اور جب اس کو پڑھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ رب العالمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ قرآن مجید وہ قرآن ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نور اور کتاب کھلم کھلا واضح بھیجی گئی،
اور اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو سلامتی کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ڈال دیتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ رب العالمین تمہیں سیدھے راستوں کے اوپر چلاتا ہے۔ اس کتاب کی جامعیت کی کیا بات کرنی، زبانیں لڑکھڑا جائیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس آیا، ولید بن مغیرہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ قل فیہ قولا انہ یبلغ قومک انک کارہ لہ، اے ولید ایسی بات کہو تم اس قرآن کے تعلق سے کہ تمہاری قوم تک یہ بات پہنچ جائے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ولید نے جواب دیا کہ واللہ ماذا اقول، کہ اللہ کی قسم میں کیا کہوں، میں اس قرآن کے بارے میں کیا کہوں، تم لوگ جانتے ہو، انکم ستعلمون، تم لوگ یہ جانتے ہو اور قریب جان جاؤ گے اس بات کو کہ ما فیکم رجل بالاشعار منی اعلم بالاشعار منی، کوئی تم میں ایسا بندہ نہیں ہے جو قرآن مجید کے تعلق سے کچھ بھی جانتا ہو، میں تم میں عربی زبان کا سب سے زیادہ جانکار ہوں، شعر و شاعری زیادہ جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ بِرَجَزِهِ وَقَصِيدَتِهِ، اور قرآن مجید کی عربی کے تعلق سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا عربی زبان سے میں واقف ہوں، اس کے قصیدوں کے تعلق سے، اس کے شعری اوزان کے تعلق سے، اس کی خوبصورتی کے تعلق سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم واقف نہیں ہو، اور میں اس کے اندر وہ چیز محسوس کر رہا ہوں جو تم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا ولید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم کی تلاوت کی، ولید سر جھکا کر واپس آیا اور کہا کہ اللہ کی قسم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اور میں جانتا ہوں یہ وہ کلام ہے جس کے تعلق سے فرمایا مثمر اعلاہ ومغدق اسفلہ، یہ وہ کلام ہے کہ جس کی شاخیں اس درخت کی طرح ہیں جو بالکل پھلوں والی ہے، اور جس کی جڑوں میں وہ تراوٹ ہے کہ اگر تم نے اس کی شاخیں کاٹنے کی کوشش کی تو اس کی جڑیں اتنی تر و تازہ ہیں کہ اس کو پھر سے تر و تازہ کر دیں گی۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور یہ وہ کلام ہے جو بلند ہو کر رہے گا، اس کے اوپر کوئی کلام غالب نہیں آ سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو عربی زبان کے ماہرین تھے، جس کو اور جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں اس کی ایک آیت کے اندر بھی شک ہے، اللہ کی قسم عرب و عجم کو ملا لو، آسمان و زمین کی ساری طاقتیں تم ملا لو، اور جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سب کو بلا لو، اس قرآن مجید جیسی ایک صورت پیش نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے جس نے عقلوں کو مبہوت کر ڈالا، آنکھوں کو رلا ڈالا، دلوں کو جھنجھوڑ ڈالا، اور اس قرآن کو سننے والوں کی آنکھیں بے ساختہ رو پڑی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا جب انہوں نے سنا ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، جب انہوں نے حق کو جان لیا اور بلا ساختہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ربنا آمنا
اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز کے اوپر، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی تو اس کے گواہوں کے اندر شامل کر دے۔ یہ تو انسانوں کا حال تھا۔ اس قرآن مجید کے تعلق سے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسانی دل نہیں پھٹتا، نہ اس کی آنکھیں پھٹتی ہیں، نہ اس کے دل پر کوئی اثر ہوتا ہے، عذاب کی آیتوں سے سردی طور پر گزر جاتے ہیں، جنت و جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن مجال جو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ بخاری و مسلم کی ایک طویل روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ سوق اوقاز کی طرف نکلے۔ اس وقت شیاطین جنوں کے درمیان اور آسمانی دنیا کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی، لہذا جب ان کے اوپر آگ کے گولے برسائے گئے، واپس آئے، جب ان کا ایک گروہ راستے میں ملا تو ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ کہا ہمارے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی۔ کہا وجہ معلوم کی جائے، آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی دنیا کے درمیان واقع ہو گئی، آسمانی خبروں سے ہمیں روک رہی ہے۔ لہذا تفتیش کی گئی اور مشرق و مغرب کی وادیاں کھنگالی گئی، اور جب وادیاں کھنگالی گئی تو جب جناتوں کا ایک گروہ تہامہ پہاڑ کی طرف سے لوٹ رہا تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جناتوں کے اس گروہ نے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، اے میری قوم کے لوگوں، یہی وہ کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان واقع ہوا۔ اور جناتوں کا وہ گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اس کلام کو سن کر ایمان لے آیا، کیونکہ اس کی جامعیت کو سمجھتے تھے۔ یہ وہ کلام ہے جس سے انسان ہی نہیں بلکہ شیطان بھی ڈرتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے کہ جب اس کلام کو پڑھا جائے اور قرآن مجید کی گزشتہ امتوں کے جو واقعات اس قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے، انسان اگر حقیقی معنوں میں ایمان والا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر تدبر کرتا ہے، اللہ کی قسم گزشتہ امتوں کے واقعات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن مجید کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو اللہ کی قسم ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو پچھلی امتوں کا ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو فرعون کے غرق کا واقعہ ہمیں بیان کرتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو حامان کے خسف کا واقعہ ہمیں بیان کرتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے تعلق سے رب العالمین نے قرآن مجید میں قوم عاد، قوم سمود کے تعلق سے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا ثَمُودَ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے سارے واقعات آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیے۔ اس قرآن کے تعلق سے کیا کیا اس کے فضائل بیان کیے جائیں۔ ایک اور واقعہ، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ بادشاہ مامون کے زمانے میں ایک اسرائیلی ایک مجمع کے اندر حاضر ہوا، اور اس وقت مامون اپنی رعایا کے ساتھ بات کرنے میں مشغول تھا۔
اپنی رعایا کے ساتھ بات کرنے میں مشغول تھا، لہٰذا جب مجلس ختم ہوئی بادشاہ مامون نے اس سے پوچھا کہ انت اسرائیلی، کیا تو اسرائیلی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ بادشاہ مامون نے کہا کہ اسلم حتی افعل لک شیء، اسلام قبول کر لے تاکہ ہم تیرے لیے کچھ کر سکیں۔ لہٰذا اس نے وعدہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ اپنی شرطوں کو بادشاہ مامون کو بغیر بتائے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد مسلمان ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ بادشاہ مامون اس سے کہتا ہے الست صاحبنا بالامس، کیا تو ہمارا کل ساتھی نہیں تھا؟ تو وہی شخص ہے نا جو 1 سال پہلے ہمارے پاس آیا تھا؟ اس نے جواب دیا بلا، ہاں میں وہی ہوں۔ بادشاہ مامون پوچھتا ہے ما سبب اسلامی کا، تیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ تو مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ لما انصرفت من حضرتک، کہ جب میں آپ کی مجلس سے نکلا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تمام ادیان کو پرکھوں گا، جانچوں گا، غور و فکر کروں گا، اس کے بعد اسلام قبول کروں گا۔ لہٰذا جب میں نکلا تو میں نے ارادہ کیا فعمدت الی التوراۃ، میں تورات کی طرف ارادہ کیا کہ تورات کو میں پڑھوں گا۔ لہٰذا تورات کو میں نے پڑھا، اور اس کے پڑھنے کے بعد فَكَتَبْتُ فِيهَا 3 نسخ، اور میں نے 3 نسخے تیار کیے، وَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، اور میں نے اس کے اندر اپنی طرف سے کمی اور بیشی کی۔ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْكَنِيسَةِ، میں کنیسہ کے اندر گیا اور میں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی، فَاشْتُرِيَتْ مِنِّي، مجھ سے خرید لیا گیا۔ فَعَمِدْتُ إِلَى الْإِنْجِيلِ، پھر میں نے انجیل کا ارادہ کیا، وَكَتَبْتُ فِيهَا 3 نسخ، میں نے 3 نسخے انجیل کے لیے لکھے، اور میں ان کے معبد کی طرف گیا، فَاشْتُرِيَتْ مِنِّي، اور مجھ سے وہ بھی خرید لی گئی۔ ثُمَّ انتقلت إِلَى الْقُرْآنِ، پھر میں قرآن کی طرف آیا، وَكَتَبْتُ فِيهَا 3 نسخ، میں نے قرآن کے بھی 3 نسخے لکھے، اور لکھنے کے بعد وَزِدْتُ فِيهَا وَنَقَصْتُ، میں نے اس کے اندر بھی کمی اور بیشی کی۔ ثُمَّ قَدَّمْتُ عَلَى الْوُرَّاقِينَ، میں نے قرآن کے حفاظ کے اوپر قرآن مجید کو پیش کیا۔ فَلَمَّا تَصَفَّعُوهَا، جب انہوں نے قرآن کی ورق گردانی کی، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کمی اور زیادتی ہے، انہوں نے اس کو پھینک ڈالا۔ فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا كِتَابٌ مَحْفُوظٌ، میں نے اللہ کی قسم یہ جان لیا کہ یہی وہ کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے۔ وَهَذَا سَبَبُ اسلامی، یہی میرے اسلام لانے کا سبب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اس قرآن کو سننا چھوڑ دیا ہم نے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے قرآن مجید کو چھوڑنے کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں، میں ان میں سے 1-2 قسمیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید کو چھوڑنا صرف یہی نہیں ہے کہ ایک حافظ قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دے، یا کوئی جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دے۔ آج وسیم رضوی جیسا ناخلف انسان قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن مجید کو چیلنج کرنے والے دنیا کے لیے چیلنج بن گئے۔ قرآن مجید کو جڑ سے مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے۔ وسیم رضوی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، آج مسلمانوں میں بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا تو دور، سننے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے کچھ ناسمجھ بھائی ایسے ہیں جو قرآن مجید سننا بھی نہیں چاہتے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی جو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ حجر تلاوت ہی و حجر سماع ہی، کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت بھی چھوڑ دے اور قرآن مجید کو سننا بھی چھوڑ دے۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر سب سے بڑی محرومی تو ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن نہ ہو۔
سب سے بڑی محرومی دنیا کے اندر اگر انسان کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر بدبختی یہ کہ کوئی قرآن مجید کو رمضان کے اندر پورے سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس مہینے کے اندر انسان اس قرآن مجید کو سننے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ پورا سال گزر جاتا ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت سننے کا موقع میسر نہیں ہوتا۔ اور اس کے اوپر بھی شیطان نے ان راستوں کو اس طریقے سے شریعت کے نام پر مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ کہیں پر تراویح کا انکار کر دیا، کہیں پر تراویح کو بدعت قرار دے دیا گیا، کہیں پر خلفائے راشدین کی اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اللہ کی قسم، قرآن مجید کو چھوڑنے والے حق پر کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ وہ کلام ہے کہ جب اس کی تلاوت مسلمانوں کے اوپر کی جاتی ہے، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ جب غیر مسلموں کے اوپر کی جائے تو وہ بھی حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اس کی طبیعت میں کوئی رقت طاری نہیں ہوتی، اس کی طبیعت میں ذرا سی شائستگی نہیں آتی، اور اپنے آپ کو قرآن مجید چھوڑ کر حق پرست کہنا اللہ کی قسم سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ در حقیقت اہل حدیث نام ہے قرآن و حدیث کی اتباع کا، لیکن ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اہل حدیث نام ہے صرف حدیث کے ماننے کا۔ ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ قرآن مجید کی کتنی صورتیں یاد ہیں، مشکل سے 10 صورتیں ایسی ہوں گی جو انہیں چھوٹی چھوٹی یاد ہوں۔ رمضان کی راتوں میں بلکہ عام دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سوج جایا کرتے تھے، اور رمضان کے اندر آپ کی حالت کچھ اور کیفیت کی ہوتی تھی۔ آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھا جائے، ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ مسلمانوں، کیا قرآن مجید کی کبھی رمضان کی راتوں میں تلاوت کرتے ہو؟ کیا کبھی قیام اللیل کرتے ہو؟ اگر نہیں تو قابل غور ہے آپ کے عقائد اور آپ کی سوچ۔ اس لیے مسلمانوں، وقت بہت کم ہے، موضوع بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں حق دکھا اور حق پر عمل پیرا بنا، اور ہمیں باطل دکھا اور باطل سے محفوظ رکھ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔